اسی مہینے میں 27 رجب کو شب معراج کے نام سے لوگ مناتے ہیں، اور اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں کبھی شب معراج منایا نہیں، تو اللہ کے نبی فرمائیں گے فسحقاً فسحقاً لمن غیر بعدی، دور کر دو، تباہ و برباد کر دیں ان لوگوں کو، ہلاکت ہو ان کے لیے جنہوں نے میرے دین کو بگاڑ دیا۔ خاص تعداد میں رکعت مقرر کرنا، خاص قسم کی عمل ایجاد کرنا، یہ بدعت ہے، اور کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم تک لے جاتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ ماہ رجب المرجب عظمت، تعظیم اور تقدس والا یہ مہینہ، اسلام نے روز اول سے 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے مقرر کی۔ 12 شہرا، یہ 12 مہینے ہیں، منہا 4 حرم، حرمت والے مہینے۔ یہ حرمت والے مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم اور رجب۔ یہ رجب زمانے جاہلیت میں بھی اس کی تعظیم کیے جاتے تھے، اس میں لڑائی جھگڑے بھی لوگ بند کرتے تھے، اور اس مہینے میں رجبیہ کے نام پر لوگ قربانیاں پیش کرتے تھے، اور یہ انتہائی تقدس مقدس سمجھا جاتا تھا۔ لیکن اسلام آنے کے بعد حرمت کے لحاظ سے یہ 5 مہینے، 4 مہینے تقدس کے تو رکھ لیے ہیں، مگر اس کے خاص عبادات کو شریعت نے منسوخ قرار دیا ہے۔ خاص عبادات کو شریعت نے منسوخ قرار دیا ہے۔ صحابہ کرام رمضان المبارک کے روزے کے بعد اس مہینے کے اہتمام کو ختم کیا۔ قربانی کے مہینے میں ذوالحجہ میں قربانی کے بعد رجبیہ کا جو رسم تھا زمانے جاہلیت کو، اس کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا فرع ولا عتیرہ، اب جو ہے بتوں کے نام پر کوئی رجبیہ، کوئی عتیرہ، کوئی قربانی نہیں۔ یہ فرع عتیرہ، جب اونٹ پہلا بچہ دیں تو اس پہلے بچے کو گائے کی ہوں یا اونٹنی کی ہوں یا بکری کی ہو تو بت کے نام پر یہ قربان کرتے تھے۔ اسلام نے اس بتوں کی نام پر کرنے والے قربانیوں کو منسوخ کر دیا، اور اللہ رب العالمین کے نام پر کی وہ قربانی سنت ابراہیمی کو مشروع قرار دی۔ اب اس مہینے میں اگر کوئی قربانی دیتا ہے تو زمانے جاہلیت اور بتوں کے ساتھ تشبیہ ہوگا، اور یہ غیر اللہ کے نام پر کوئی بھی چیز کسی بھی مہینے کسی بھی تاریخ میں قربانی کر دیں تو یہ حرام، یہ شرک لازم آتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ یہ وما اہل بمعنی احلال اور ذبح کرنا غیر اللہ کے نام پر، یہ مردار ہیں، یہ نجس ہیں، یہ حرام ہے غیر اللہ کے نام پر قربانی دینا۔ روزے کو منسوخ کر دیا، اس کے متبادل اللہ نے رمضان مبارک دی۔ اس روزے کی اہمیت 3 دن کے یا باقی بہت سارے ایام کے فضیلت میں بہت ساری روایتیں موجود ہیں، مگر ان سب کو ائمہ اہل الحدیث محدثین نے ان کو من گھڑت قرار دیا گیا۔ زمانے جاہلیت کی جو تعظیم ہے، کیفیت، صورتیں ہیں، وہ ختم ہو چکی ہیں۔ ہاں، اس مہینے میں لڑائی جھگڑے، ظلم زیادتی نہیں کرنی چاہیے، اور گناہیں اس مہینے میں عام دنوں کی نسبت اس مہینے میں کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کی تعظیم بہت زیادہ خطرناک ہوں گے۔ اس مہینے کی اور سب سے عجیب جو مسلمانوں میں آج رائج ہے وہ صلاۃ الرغائب ہے۔ 12 رکعتوں پر مشتمل نماز پہلی جمعرات کے دن روزہ رکھتے ہیں، اور جمعہ کی رات کو 12 رکعت نماز پڑھتے ہیں،
اس میں خاص ایک انداز کے ساتھ سورہ علم نشرح پڑھنا، سورہ اخلاص کا پڑھنا، بار بار متعدد بار پڑھنے کی جو رواج ہیں، یہ بھی من گھڑت روایتیں ہیں، کوئی ٹھوس روایت، صحیح روایت اس بارے میں نہیں ملتا ہے۔ اور ایک ہی رکعت میں 70 بار سورہ اخلاص کا پڑھنا، رب اغفر وارحم والی جو آیت ہے وہ 70 بار پڑھنا، ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کوئی ثابت نہیں۔ بعض نے اس مہینے میں صلاۃ الالفیہ 1000 رکعت والی نماز کو بھی رائج قرار دیا ہے، اس میں بھی متعدد بار سورہ اخلاص کا پڑھنا اور درود شریف کا پڑھنا سورہ فاتحہ کے بعد، یہ 1000 رکعت اگر گرمیوں کی موسم ہوں، چھوٹی راتیں ہوں، کتنے ہی تیزی کے ساتھ پڑھ لے تب بھی پوری رات میں ادا نہیں ہو سکتی ہیں۔ تو یہ لوگوں کی گھڑی ہوئی 4 صدی میں ایجاد کردہ یہ عبادات ہیں، اس کے حرمت اور اس کی منگڑ ہونے پر امام ابن جوزی، امام نووی، امام ابن حجر، امام شوکانی نے بڑی تفصیل سے ان پر بحث کیا، ان روایات پر۔ ابن جہزم راوی پر یہ الزام لگایا اس نے بہت ساری حدیثیں گڑھی ہیں۔ اسی مہینے میں 27 رجب کو شب معراج کے نام سے لوگ مناتے ہیں، اور اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں کبھی شب معراج منایا نہیں۔ ہاں، شب معراج منانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ معراج جو ہوئی ہے مومن کے لیے معراج نماز ہے، اور معراج پہ آپ کو جو تحفے میں دی ہے وہ 5 وقت کی نماز ہیں اور سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں۔ تو ہم تو دن میں 5 باز مومن اللہ کے ساتھ معراج مناتے ہیں، کوئی خاص دن اللہ کے نبی نے نہیں منائے ہیں تو ہم اس کو نہیں مناتے ہیں۔ پھر عجیب حیران کن بات ہے، ماہرین نے اس پہ بڑی تحقیق کی ہے کہ شب معراج کس دن ہوئے، اس میں مؤرخین کا اختلاف ہے، اور کس مہینے میں ہوئے اس میں اختلاف ہیں، اور ہجرت سے کتنے مہینے قبل، کتنے سال پہلے ہوئے اس میں اختلاف ہے، ام ہانی کے گھر سے یہ معراج شروع ہوا یا بیت اللہ سے، اس میں اختلاف ہیں۔ جس چیز میں اختلاف نہیں وہ یہ ہے کہ آپ کا اسراء مسجد اقصیٰ تک ایک ہی رات میں، اسی رات میں جبرائیل امین کے ساتھ مرافقت میں آسمانوں تک سدرۃ المنتہا تک، یعنی کعبۃ اللہ سے لے کر مسجد الاقصیٰ تک براق برق رفتاری اس جانور پر، پھر مسجد الاقصیٰ سے سفر نورانی فرشتہ جبرائیل امین کے ساتھ آپ اوپر پرواز ہوئے، اور جب سدرۃ المنتہا پہنچے جبرائیل امین نے بھی معذرت کر لی، ہم نیچے والے اوپر نہیں جا سکتے، اوپر والے نیچے نہیں آ سکتے۔ بخاری شریف کی روایت ہے ثم رفعت بی، مجھے اکیلے کو اللہ نے اوپر اٹھایا۔ تو یہ جنت المأوا ہے، سدرۃ المنتہا کے بعد سے شروع ہوتا ہے، وہاں سارا کام سسٹم آٹومیٹک ہے۔ تو یہ تو ثابت ہے، اور معراج میں جو آپ کو دکھایا گیا ہے مختلف صورتیں اور نماز کی فرض ہونے کی کیفیت بڑی تفصیل سے موجود ہے، لیکن اس رات میں 1000 رکعت والی نماز پڑھنے کی یا شب معراج کو منانے کی کوئی رسم ثابت نہیں۔ اسی طرح 22 رجب کو امام جعفر صادق کے کنڈے نکالتے ہیں، ان کی وصیت کوئی ٹھوس روایت سے ثابت ہی نہیں ہے، اور نہ ان کی یوم ولادت ہے 22 رجب، نہ ان کی یوم وفات ہے۔ ہاں، سیدنا معاویہ کاتب وحی رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم وفات ضرور ہے۔ اس دن یہ لوگ کنڈے کے نام پر صدقہ نکالتے ہیں، بعض مسلمان سنی یا شیعہ سبھی اس میں برابر ہیں۔ اللہ ہمارے بھائیوں کو سمجھ دیں۔ بات یہ ہے کہ کوئی بھی عمل آدمی نیکی سمجھ کر کرنے سے وہ نیکی نہیں ہوتا ہے۔ کہتے ہیں یار ہم صلاۃ ہی تو پڑھتے ہیں، ہم درود پڑھتے ہیں، اور ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم صدقہ دیتے ہیں، یہ کون سی برائی ہے؟ بھائی یہ برائی نہیں، لیکن اس کے لیے دن مقرر کرنا، ایک خاص تعداد میں ایک رکعت مقرر کرنا، خاص قسم کی عمل ایجاد کرنا، یہ بدعت ہے، اور کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم تک لے جاتی ہے۔ اب پھر آپ یہ کہو گے کہ جناب روزہ ہی رکھنا ہے، رمضان کے علاوہ آپ ذوالحجہ میں بھی آپ روزہ رکھو، جبکہ ذوالحجہ میں ایام تشریق ہے، ایام اکل اور شرب ہے، ان میں روزہ رکھنا حرام ہے، جمعے کے دن روزہ رکھنا منع ہے۔
ہاں ہفتے کو خصوصیت کے ساتھ روزہ رکھنا منع ہے، اور مسلسل روزہ رکھنا حرام ہے۔ آپ کہیں روزہ ہی رکھتے ہیں تو روزہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں جب چاہے آپ رکھیں۔ مسنون روزے کے طریقے ہیں جو اللہ کے نبی سے ثابت ہیں، ایام بیج ہیں، پیر والے دن ہیں، ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھنا یہ عبادت ہے۔ اس سے آگے بڑھیں تو پھر وہ عبادت نہیں ہوگی، بدعت ہو جائے گا۔ اسی طرح نماز 5 وقت کے ہیں، آپ 10 نمازیں پڑھنا شروع کریں 5 کے بجائے، باطل ہیں۔ حج کے ذوالحجہ کا مہینہ، آپ ابھی جا کے عرفات مینا میں گزریں اور زندگی وہاں حج کے مناسک ادا کرنا شروع کریں، ادا ہوں گے؟ کیوں؟ ہم عبادت ہی تو کر رہے ہیں۔ نہیں، الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو چکی ہیں، ہمیں دین میں اضافے کی ضرورت نہیں۔ یہ عبادات اللہ کے رضا کے لیے ہیں، اللہ نے جیسے حکم دیا ہمیں اس کے مطابق دینا ہے۔ اب جناب یہ جو آپ ڈاکٹر حضرات کے پاس جائیں بیمار، وہ کہیں یہ کیپسول کھاؤ آپ کی بیماری کے لیے علاج ہے، دوسرا ڈاکٹر کہتا ہے نہیں یہ زہر ہے مت کھاؤ۔ اسی طرح 2 مولویوں کی لڑائی ہے، ایک کہتے ہیں سنت ہے، دوسرا کہتا ہے بدعت ہے۔ اب جس ڈاکٹر نے جس کو زہر کہہ دیا، اگر اس نے کھا لیا مر جائے گا وہیں پر، نہیں کھایا تو ابھی زندگی چل رہا ہے نا، تو اس دوا کو کبھی نہیں لے گیا سمجھدار آدمی جس پر بعض ڈاکٹروں نے بولا یہ زہر ہے۔ اسی طرح سنت ایک کہتا ہے، بدعت کہتا ہے۔ سنت کا معنی یہ ہے کرنے سے اجر ثواب تو ملے گا، بدعت یہ ہے اس کے کرنے سے گناہ ہی گناہ ملے گا۔ اگر آپ نے ظہر کی نماز سنتیں چھوڑ دی، بہت ساری سنتیں چھوڑ دی، قیامت کے دن آپ سے پوچھا نہیں جائے گا، لیکن آپ نے صلاۃ الرغائب اور الفیہ اور شب معراج اور مختلف میلاد کی محفلیں عبادت کے طور پر، خاص رسم کے طور پر ادا کریں، جس کو اللہ کے نبی نے نہیں کی۔ یہ بدعت اگر ثابت ہوا، اور یقیناً بدعت ہے، قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ ابو داؤد کی شریف کی حدیث ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یہ میری امتی آگے آنے دو جن کے ہاتھ پیر چمک رہے ہوں گے، تو فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدث بعدک، آپ کو معلوم نہیں انہوں نے دین میں کیا کیا نئی چیزیں ایجاد کی۔ تو اللہ کے نبی فرمائیں گے فسحقا لمن غیر بعدی، دور کر دو، تباہ و برباد کر دیں ان لوگوں کو، ہلاکت ہو ان کے لیے جنہوں نے میرے دین کو بگاڑ دیا۔ تو دین میں جو کام اللہ نے حکم نہیں دیا، نبی نے نہیں کیا ہے، اس کے کرنے سے نبی کی سفارش سے محروم ہوں گے، حوض کوثر سے بھی محروم ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح اور ثابت سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر قسم کی بدعت شرک سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔